کو میں امداد سمرو بڑا کام ہونے جا رہا ہے جس کے لیے آہستہ آہستہ سب کچھ بند کیا جا رہا ہے. 8 نئے جج اور 8 پرانے جج فارغ، یعنی نئے جج آئیں گے 8 اور پرانے ججوں کو فارغ کر دیا جائے گا. کس طرح پرانے جج فارغ ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور پھر نواز شریف صاحب کا پتہ چل گیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں. آج نواز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے. اس سارے بحران میں پہلی بار نواز شریف صاحب جو ہیں براہ راست ان کی بات جو ہے وہ سامنے آئی ظاہر ہے کسی اور طریقے سے ہے، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب نے خود کہیں بیٹھ کر یہ بات کی ہے اور وہ بات میڈیا کے سامنے آئی ہے. اور بات ہے عدلیہ کے متعلق. تو عدلیہ حکومت، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو لڑائی ہے، جو محاذ آ رہی ہے، وہ کئی اور محاذوں پر بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو جو بڑا کام ہے، کیا وہ کام جو اس کو کہتے ہیں نا پنجابی بڑا کام پاتا، بڑا کام ڈال دیا گیا ہے یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیا کام ہے اس پر ہم بات کریں گے. اور وہ جو 8 جج نئے جج کیسے آ سکتے ہیں، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہیں. اگر حکومت یا پھر عدلیہ، سپریم کورٹ، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ اگر راضی ہو جائے، آمادہ ہو جائے، تو صورتحال جو توازن ہے بگڑا ہوا، وہ توازن حکومت کے حق میں نہ صحیح لیکن وہ بیلنس ہو سکتا ہے. تو پہلے تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سے بات ہم شروع کرتے ہیں، پھر جج کیسے آئیں گے، کیسے جائیں گے، کیا ہو رہا ہے اس پر بات ہوگی. اور پھر بڑا کام، وہ کیا کام ہے جس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور جس کے بعد پھر سب بند ہو جائے گا. کیا بند ہو جائے گا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور صورتحال اچھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور حالات آگے جا کے مزید بگڑ سکتے ہیں. کل اتوار ہے اور پرسوں کے بعد پھر اصل کہانیاں، اصل جو معاملات ہیں وہ پرسوں کے بعد شروع ہوں گے، کیونکہ منگل کو ایک بڑا اجلاس ہے. میں اگلے ولاگ میں اس پر آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا. ابھی جناب ایک اجلاس ہوا تھا لاہور میں، اور اجلاس جو ہے وہ پنجاب حکومت کا اجلاس ہے، اور اس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب شریک ہوئے، بلکہ انہوں نے مشترکہ صدارت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ. اور یہ پروگرام ہے چیف منسٹر سولر پینل فنانسنگ اسکیم، وہ جو مفت بجلی فراہم کرنے والی جو اسکیم ہے، جو سندھ میں بھی اس میں ایک منسٹری پراپر قائم کر دی گئی ہے. ناصر شاہ صاحب اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ جی کم از کم جو 200 سے 300 یونٹ بجلی کا جو سسٹم لوگوں کو دے دیا جائے، فائنینس کر دیا جائے، اور اس کے بعد لوگ فری میں بجلی اپنی پیدا کریں، سولر پینلز. اور ظاہر ہے اچھا سسٹم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے آڑ میں راہ میں رکاوٹ کون ہے. وہ جو رکاوٹ ہے میں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں اس پر اپنا یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت کے متعلق کیا بولیں. اس راہ میں رکاوٹ ہے بڑے بڑے مافیاز. اور سابق وفاقی وزیر ہیں گوہر اعجاز صاحب، اور گوہر اعجاز صاحب ان دنوں بہت زیادہ متحرک ہیں. اور گوہر اعجاز صاحب جب سے متحرک ہوئے ہیں، اس سے پہلے خبریں ٹیکنوکریٹ حکومت کی آنا شروع ہو گئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ گوہر اعجاز صاحب ذرا اپنی سیری مضبوط کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گئے ہوں، لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے کہ بھائی جو آئی پی پیز ہیں، وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ بجلی تو پیدا کرتے نہیں ہیں. گوہر اعجاز صاحب کیونکہ خود رہے ہیں وزیر نگران، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہر ماہ 150 ارب روپے آئی پی پیز کو بجلی پیدا نہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر وہ پیسے کس سے لیے جاتے ہیں؟ وہ پیسے صنعت کاروں سے لیے جاتے ہیں، کاروباری لوگوں سے لیے جاتے ہیں، وہ پیسے لیے جاتے ہیں عام غریب لوگوں سے. اور پھر غریبوں پر حاتم طائی کی قبر کو لات مار کے کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو 200 یونٹ بجلی، ہم آپ کو سولر دیں گے. تو یہ جو آئی پی پیز ہیں یا یہ جو کمپنیاں ہیں، اس کے لیے گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کچھ 40 خاندان ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے. اور انہوں نے بہرحال ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب یہ جو بجلی پیدا نہیں کر رہے، یا کم از کم اتنے ان کو پیسے دیں نا جو بجلی پیدا کر رہے ہیں، بے شک مہنگی صحیح، لیکن اگر پیدا کر رہے ہیں تو ان کو پیسے دیے جائیں. جو بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے، گھر بیٹھے ہزاروں ارب روپے ان کو دیے جاتے ہیں، اور پاکستان قرضے لے کے ان کو پیسے دیتا ہے. اس معاملے کو ایک بار بہرحال حل ہونا چاہیے. اب یہ بات ایویں گوہر اعجاز نہیں کر رہے. جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اب سسٹم کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ نہ آئی پی پی سے جان چھڑوانی ہے. وہ جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ تو ٹھیک، جو بالکل، اور پھر کچھ خاندانوں کے ہیں وہ آئی پی پیز، کسی کے فائنینسر ہوں گے، تو ان سے جان چھڑوانی ہوگی. تو بہرحال وہ جو میں آتا ہوں واپس اس مدعے پر کہ سولر والا جو پروجیکٹ ہے
چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے مرکز کا ہو، وہ صرف ایک صورت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب ان آئی پی پی سے جان چھڑوائی جائے گی. ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ میں نے سولر لگوا دیا، میرے گھر میں 300 یونٹ بجلی استعمال ہوتی ہے، میں نے بے شک پلے سے لگا دیا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ میں ظاہر ہے واپڈا کو تو نہیں دوں گا نا بل. تو وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو اویس لغاری صاحب نے تسلیم کیا کہ کم از کم 18 روپے ایک یونٹ پر ہم اضافی لے رہے ہیں لوگوں سے، مطلب میں وہ بجلی استعمال نہیں کر رہا لیکن وہ مجھ سے وہ پیسے لیے چاہتے ہیں، تو وہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے لیا جائے گا؟ یہ جو آئی پی پیز، وہ جو لاڈلے لوگ جن کو، یا جو صنعت کار، یا جو تاجر جن کو نوازا گیا، تو یہ ان کو پھر ادائیگیاں کہاں سے ہوں گی؟ تو وہ رکاوٹ ڈالیں گے، وہ مافیاز کی طرز پہ کام کرتے ہیں. تو اگر مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو سولر فائنینس کر کے اور مفت بجلی کا بندوبست کریں گی، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر مراد علی شاہ صاحب کو اور ناصر شاہ صاحب کو تنگ کرتے رہیں گے کہ مفت میں بجلی بنانے کے جو ہے وہ جو سولر پروجیکٹ دے لوگوں کو پینلز، تو پھر آئی پی پی آڑے آ جائے گی. بہرحال اچھا جی، میاں نواز شریف صاحب نے وہ باقی باتیں اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو سیاسی گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ تمہیں انصاف دیں گے. پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا، بعد میں کون لایا سب کو پتہ ہے. ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا گیا. فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے. اچھا، اب یہ جو سڑک پر چلتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ، یہ 2016 کی بات کر رہے ہیں، پاناما والی، جب عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کی کال دی تھی. انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور وہ پٹیشن جو عمران خان صاحب کی وہ فضول قرار دے کر سپریم کورٹ نے پھینک دی تھی، اور انہوں نے کہا میں تو لاک ڈاؤن کروں گا، میں ملک کو چلنے نہیں دوں گا. تو جسٹس کھوسا صاحب نے کہا آؤ نا، لے آؤ، ہم آپ کی سن لیتے ہیں. تو بہرحال یہ اس طرف بھی بات کر رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی یہ جو فیصلہ ہوا ہے مخصوص نشستوں والا، جس سے ملک ڈاواں ڈول ہو گیا، جس کے بعد طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی ملک کس طرح چلے گا، اور 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا. اب 8 جج صاحبان جو ہیں، ان کا فیصلے کو ہر آزاد ذہن کا رکھنے والا قانونی ماہر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ سیاسی ہے، یہ آئینی فیصلہ نہیں ہے. بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جو فریقی نہیں ہے، جو دعوے دار ہے نا، حقدار ہے، اس کو کیسے آپ سیٹیں دے سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال اب اس پر الیکشن کمیشن نے بھی ایک خطرناک قسم کی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو کہا گیا ہم نے نہیں کیا، وہ ہم نے غلط تشریح نہیں کی. اور میں بھی بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے انتخابی نشان کا حقدار نہیں ٹھہرایا تو الیکشن آزاد ہی لڑیں گے نا ان کے لوگ. تو بہرحال تو اب وہ 8 ججوں کا معاملہ، اب سپریم کورٹ میں ایک بیلنس کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نہیں رہا، توازن نہیں رہا. تو 2 جج صاحبان تو ایڈاک جج جو ہیں، ان کا سفارش کر دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے. اب وہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، پارلیمانی کمیٹی سے صدر کے پاس جائے گا، اور صدر صاحب نے تعینات کر دینا ہے ان کو. 2 جج صاحبان، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، یہ آ جائیں گے. لیکن اب ڈیمانڈ اس سے زیادہ آ گئی ہے کہ اگر ڈیمانڈ آ گئی ہے 8 جج صاحبان، مزید 8 جج ایڈاک پر لگائے جائیں مزید. خیبر پختونخوا بار ایسوسی ایشن کے فاروق احمد فاروق خٹک صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اور وہ لاجیکل ہے. اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آئینی عدالت بنائیں، جان چھوڑ دیں. یہ جو جتنے بھی سیاسی معاملات اور آئینی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ میں آتے ہیں، سپریم کورٹ ان کو لے کر بیٹھی رہتی ہے، اور عام سائلین کے جو ہے وہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ابھی آج جو رپورٹ ہے، جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو 58,000 مقدمات تھے، جو بیکلاگ تھا سپریم کورٹ میں عام سائلین کے، وہ بڑھ کر 59,064 ہو گئے، یعنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. اور سپریم کورٹ یا پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ تاریخ کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا ہوا، یعنی بہت نیچے لیول، بہت نیچے آ گئی ہماری اس کی انصاف کی ہمارے ملک میں. تو وہ 59,064 ہو گئے مقدمات. 58,000 ہم کر رہے تھے، لیکن اب 1,000 اور بڑھ گئے. تو
وہ یہ کہہ رہے ہیں خٹک صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آئینی معاملات کے لیے الگ عدالت بنا لیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیں، سی او ڈی میں ہے وہ بنا لیں، اور پھر 8 مزید ایڈ ہاک جج ہائی کورٹ سے لے لیں اور ان کا تقرر کر دیں، تاکہ جو عام سائلین ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی دال بندین سے آتا ہے، کوئی بدین سے آتا ہے، کوئی کارو جھر سے آتا ہے، کوئی نگر پارکر سے آتا ہے، کوئی دادو سے آتا ہے، کوئی بیچارہ رحیم یار خان سے آتا ہے، کوئی ادھر اپنا افغانستان کی پاس پاکستانی سرحدوں سے آتا ہے، تو وہ آتا ہے اور اسلام آباد میں اگر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محترم جج صاحبان جو ہیں وہ تو عمران خان کے مقدمات سن رہے ہیں، وہ تو فوجی عدالتوں کا معاملہ سن رہے ہیں، وہ تو مخصوص سیٹوں کا معاملہ سن رہے ہیں، وہ تو نیب ترامیم سن رہے ہیں، تو وہ بیچارے ظاہر ہے ان کی باری نہیں آتی اور بیک لاگ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو 8 جج کا تقرر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اگر 8 جج آ جاتے ہیں تو پھر جو 8 جج صاحبان جن پر مسلم لیگ نون کو یا حکمران اتحاد کو یا بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، پھر وہ پریکٹیکلی جج تو رہیں گے لیکن وہ بیلنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ وہ توازن جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو پھر یہ جج صاحبان کئی سوال ہو رہے تھے کہ جی کیا ان کو فارغ نہیں کیا جا سکتا، ان کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، ایمرجنسی لگا سکتے، صدر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس اختیار ہے کہ کیونکہ ایک سرکاری ملازم ہیں تو ان کی مدت ملازمت کم کر کے ان کو گھر، اس طرح کی کئی چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں کونے خدروں میں، اور حکومت کے جو جتنے بھی بڑے بڑے دماغ ہیں، قانونی دماغ، وہ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ججوں کو فیصلے کی بنیاد پر نہیں نکالا جا سکتا، یہ طے ہے، اس کی اپیل ہوتی ہے، اس کے لیے دی گئی ہے، ایک طریقہ کار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر 8 جج آ گئے، جو میں نے صبح کہا تھا نا کہ نئی سپریم کورٹ، جب 8 جج آ جائیں گے نئے اور 2 کی سفارش ہو چکی ہوئی ہے، تو 10 جج تو 27 کا سپریم کورٹ اگر ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ پھر یہ جو جج صاحبان ہیں نا، یہ بے شک چیف جسٹس کوئی بھی ہو، تو پھر وہ نہیں ہو سکے گا جو سمجھا جا رہا ہے، یا جس کا خدشہ اپنے خواجہ آصف صاحب بار بار جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی قاضی فائصہ صاحب چلے جائیں گے، مطلب بات وہ جملے ان کے کچھ اور ہیں لیکن مقصد تو یہی ہے کہ قاضی فائصہ صاحب چلے جائیں گے اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے۔ اگر انہوں نے 8 اپنا مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کا دعویٰ نہ ہونے کے باوجود نشستیں ان کو دے دیں، تو پھر پی ٹی آئی کی پٹیشن جو آئے گی کہ جی عام انتخابات جو ہے وہ ہمیں ہرایا گیا تھا، ہماری 180 سیٹیں تھیں، تو یا تو ان کو 180 سیٹیں دے دیں گے، یا عمران خان کی ڈیمانڈ جو ہے کہ جن انتخابات کو کل عدم کریں اور دوبارہ انتخابات کروائیں، تو پھر وہ صورتحال بن جائے گی۔ تو پھر اگر 8 مزید جج آ جاتے ہیں تو پھر صورتحال ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ لیکن میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں جو گزارش کی تھی کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کا سائز بڑھایا جا سکتا ہے، ججوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرف چل پڑے۔ اچھا جب بڑا کام وہ میں جب یہ اپنا یوم عاشور اور اس سے 1-2 دن پہلے سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کے بعد اور ٹویٹر کے بعد یہ گوسلوں پہ چلے گئے تھے ان کی، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا مجھے پرسنلی کہ یہ سارا معاملہ عاشور کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی گئی ہوگی، لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں، یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اس لیے انہوں نے یہ سارے جو چائنا کے طرز پر، سعودی عرب کے طرز پر، ان سب کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یوٹیوب اس کو بھی کنٹرول میں رکھیں گے، لیکن یوٹیوب میں جس کو پابندی لگانی ہوگی اس کی پابندی لگوانا وہاں آسان ہے، لیکن ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، وہاں ایک ایک بندے کو پن پوائنٹ کر کے اور اس کی آواز بند کرنا، اس کو روکنا، یا وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں وہ غلط کر رہا ہے، تو اس کو بند کرنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ چائنا کی طرز پر یہ آہستہ 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 اس سب کو بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن بند کیوں کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا آپریشن پلان کیا گیا۔ ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، وہ اب ان کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ شامت آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کم نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ کوئی بڑا آپریشن پلان ہو رہا ہے۔ وہ جو تھا نا کہ جی 8 ججوں نے فیصلہ دے دیا اور اب سب ختم، ایسا نہیں ہے۔ اب دوسری طرف سے جو ہے وہ ایکشنز آئیں گے،
وہ ریئیکشن میں ہی ہوں گے، لیکن وہ لگ رہا ہے کہ بڑے خطرناک ہوں گے، اس لیے آغاز کر دیا گیا ہے یہ سلو ڈاؤن کر کے، گو سلو کر کے ان تمام جو پلیٹ فارمز ہیں اپنا، اس میں پی ٹی اے وغیرہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ابھی تک کہیں سے شکایت کوئی نہیں آئی، لیکن یہ جو اپنا تھی تمام ایپس جو ہیں یہ انہوں نے شکایت کی ہے کہ جی ان کے صارفین کو پرابلم آ رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہائیبرڈ رجیم میں تو تھا ہی، عمران خان صاحب نے ایک ایسے انداز کی سیاست کی کہ پاکستان میں جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کے اوپر قدغنیں لگنے جا رہی ہیں۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں ساون سانگن سکن سانگن ساوا بھی سڑتا۔ سو اصل یہ ہے کہ جو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو واقعتاً جرنلزم کر رہے ہیں، جو واقعتاً صحافت کر رہے ہیں، جو واقعتاً سیاست کر رہے ہیں، اظہار رائے کی آزادی قانونی دائرے میں رہ کے جس کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔